الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال الله تعالى في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تعالى في موضع آخر فاستبقوا الخيرات ثم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عز و شرف، جاہ و جلال اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو دونوں جہاں کا پالنہار و پروردگار ہے، خالق دو جہاں، مالک ارض و سما ہے. اللہ احد، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اسی کے لیے بڑائی بزرگی ہے، اسی کے لیے ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ہے. ہماری تمام عبادتیں، ہماری تمام حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل و جلالہ، اللہ عز و جل ہے. اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و کبریائی دونوں جہاں کی ملکیت و ملوکت بجا لاتی ہے. ہم اس کے عاجز، حقیر و فقیر بندے ہیں، کمزور ہیں، لاتواں ہیں. وہ غنی ہے، وہ طاقتور ہے، ہم فقیر ہیں. ہم محتاج ہیں، وہ دینے والا ہے. ہم گنہگار ہیں، وہ بخشنے والا ہے. ہم غلطیاں کرنے والے ہیں، وہ معاف کرنے والا ہے. ہم مانگنے والے ہیں، وہ دینے والا ہے. غرض کہ ہم اس کے سامنے بہت ہی زیادہ عاجز اور بہت ہی زیادہ ہم لوگ اس اللہ رب العزت کے قدرت کے قدر کرنے والے، اس کے نیک اور اس کے توحید پرست بندے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم ہے کہ اسے ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. وہ اتنا بڑا ہے، اگر پوری دنیا اس کی تعریف کرے تو اس کی شان میں بڑھوتری ہونے والی نہیں. پوری دنیا اس کی نافرمان بن جائے تو اس کے خزانے یا اس کی سلطنت میں ذرہ برابر فرق پڑنے والا نہیں. ہم بھلائی کریں گے ہمارے لیے بھلا ہوگا، ہم اگر برا کریں گے ہمارے لیے برا ہوگا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندو تم میرے عذاب سے بچ جاؤ، میری جنت کی طرف تم رغبت کرو. اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اپنے بندے کے پیر میں کانٹا چبانا بھی اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ چباتا ہے. اس لیے چباتا ہے تاکہ دنیا کی تیری غلطی دنیا ہی میں سزا دے کر معاف کر دوں، آخرت میں تجھے جنت کے لیے میں فلٹر بنا کر تجھے اٹھا لوں. نبی علیہ السلام اللہ عز و جل سے عبادت کرتے ہوئے اتنی عقیدت، اتنی محبت
ہم تمام اس کے سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، دن کے 24 گھنٹے، گھنٹے کے 60 منٹ، منٹ کے 60 سیکنڈ سر سجدے میں رکھ کر اس کی حمد و ثنا کریں تب بھی کم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ایک صحابی جو ایک چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچوں کو نکال لیے تھے، کیونکہ چین چین کی بڑی پیاری آواز نکال رہے تھے چھوٹے چوزے چڑیا کے بچے، وہ اس گھونسلے کو اٹھا لیے، اپنے گریبان میں چھپا لیے، چادر اوڑھ لیے۔ اس کی ماں، ان بچوں کی ماں پرندہ اس صحابی کے سر پر منڈلا رہی ہے، نہ ادھر اڑ رہی ہے نہ ادھر جا رہی ہے، بس سر پر منڈلا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر نبی علیہ السلام نے بہت دیر سے غور کیا کہ وہ پرندہ کہیں نہیں جا رہا، اسی صحابی کے سر پر منڈلا رہا۔ نبی نے پوچھا کیا تم نے اس پرندے کو چھیڑا ہے؟ اس پرندے کو کوئی ضرر پہنچایا ہے؟ وہ پرندہ تمہارے اوپر کیوں اڑ رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی، اس کے بچوں کو میں نے چرا لیا ہے، اس کے بچوں کو میں نے نکال لیا ہے، اپنے گریبان میں چھپا لیا ہے، اسی لیے وہ پرندہ میرے اوپر اڑ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا رکھو اس کے بچوں کو، نکال کر دکھائے، چھوٹا گھونسلا، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے، فوراً نیچے رکھے، وہ پرندہ جھپک کر اپنے بچوں پر لپک کر اس کے اوپر وہ ماں بیٹھ جاتی ہے۔ نبی کہتے ہیں تم دیکھو ہم سب لوگ گول کھڑے ہیں، گھونسلا نیچے ہے، وہ ماں کس طرح لپک کر اس پر بیٹھی، اسے معلوم ہے ہم اسے پکڑ لیں گے اس پرندے کو تو ذبح کر کے کھا جائیں گے۔ وہ ماں اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اپنے بچوں پر کیسے ممتا نچھاور کرتے ہوئے ہم سب کے بیچ میں ہمت سے آ کر اپنے گھونسلے پر بیٹھ رہی ہے۔ میرے صحابہ، یہ پرندہ جتنی محبت اپنے چوزوں سے کر رہا ہے، اس سے کئی گنا محبت اللہ عز و جل اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اتنی زیادہ محبت تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کرتا ہے۔ اس کی محبت خالص یہ ہے کہ ایک درجہ رحم دنیا میں بانٹا ہے، 90 پر 9 درجہ رحم قیامت کے دن گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندو تم جہنم سے بچ جاؤ، میری جنت کے حقدار بن جاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران 133 نمبر آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ بڑھو، آگے بڑھو نیکیوں کرتے ہوئے اللہ کی مغفرت کی جانب، اللہ کی جنت کی جانب جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس جنت کی جانب بڑھو، اللہ کی مغفرت کی جانب بڑھو، نیکیاں کرنے میں آگے بڑھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ جنت مومنوں متقیوں سے اللہ وعدہ کرتا ہے۔ آج کا میرا جمعہ کا خطبہ، نیکیاں کرنے میں سبقت کرو، نیکیاں کرنے میں آگے بڑھو۔ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے اور اس کے کرم سے 21 جولائی 2023 بروز جمعہ فاروق نگر کی یہ مسجد اہل حدیث میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، وجے واڑہ کی یہ فاروق نگر کی جامع مسجد اہل حدیث میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، نیکیاں کرنے میں سبقت آگے بڑھو، نیکیاں کرنے میں آگے بڑھو، سبقت کرو، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں۔ جن آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر آیت نمبر 35، اس 37 اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، اے میرے بندو کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دیا تھا جس میں تم نصیحت حاصل کرتے؟ من تذکر وجاءکم النذیر، جبکہ تمہارے پاس نصیحت حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے، آسمان سے کتابیں نازل کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے انبیاء کے ذریعے بہت بڑے بڑے کرشمے کر کے بتایا، اللہ کے معجزے تمہارے سامنے ظاہر کیے گئے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا تم کو اتنی عمر نہیں دی گئی تھی جس عمر میں تم نیکیاں کماتے، جس عمر میں تم نیکیوں کا توشہ تیار کرتے، نصیحت حاصل کرتے؟
क्यों नसीहत हासिल नहीं की है? क्या डराने वाले नहीं आए? क्या आसमान से सहीफे किताबें नहीं आए? क्या अंबिया व रसूल तुम्हारे पास नहीं आए? फज़ूक़ू, तुमने नसीहत हासिल नहीं की, आज चको अल्लाह के अजाब का मजा, चको अल्लाह का अजाब। फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, आज जालिमों का कोई दोस्त, कोई मददगार नहीं होगा। दूसरी आयत, वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, सूरह आल इमरान 133 नंबर आयत। बढ़ो उस अल्लाह की जानिब, नेकियां करते हुए सबकत करो उस मगफिरत, उस जन्नत की जानिब जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर, जो मोमिनों से अल्लाह वादा करता है। तीसरी आयत, वसाबिकू इलल खैरात सुम्मा इलल्लाहि मरजिउकुम, नेकियां करने में आगे बढ़ो इसलिए कि तुम अल्लाह ही की जानिब लौटाए जाओगे, अल्लाह ही की जानिब तुमको लौटा दिया जाएगा। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, अल्लाह तुमको आजमाने के लिए इस दुनिया में भेजा है, जिसमें जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें तुम इख्तिलाफ करते पड़े हो। अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा की 48 नंबर आयत है, 48 नंबर आयत। मेरे भाइयों, मुख्तसर सी दुनिया है हमारी, मुख्तसर सी जिंदगी है हमारी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम समंदर में उंगली डुबो कर निकालने वाले आदमी की मिसाल देकर बयान करते हैं, सारा समंदर आखिरत की उम्र है, ये एक खतरा पूरी दुनिया की उम्र है, उस एक खतरे के पीछे पड़े हैं हम लोग। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, तुम इस एक खतरे को तरजीह दे रहे हो, इस दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे रहे हो, जबकि आखिरत तुम्हारे लिए बेहतरीन अबदी जिंदगी, खुशियों की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक दुम्बे को मौत की शक्ल में लाकर ज़बा करने से पहले जन्नतियों को सुनाया जाएगा, ओ जन्नतियों सुनो सुनो, आज के बाद तुम्हारा अल्लाह तुमसे कभी नाराज नहीं होगा, आज के बाद तुम कभी बूढ़े नहीं होंगे, आज के बाद तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, आज के बाद तुम्हारी नेमतों में किसी किस्म की कमी पेशी नहीं की जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा तुमसे राजी रहेगा। ये नेकियों की, ये नेमतों की बशारत सुनाने के बाद अल्लाह ताला दुम्बे को मौत की शक्ल में सुला देगा। हमेशा जवान, 34 साल के मर्द, 33 साल की औरतें, 34 मर्द, 33 औरतें, हम उम्र नौजवान, बिल्कुल हसीन, बिल्कुल खूबसूरत, इतने जवान, अल्लाह अकबर, सिवाय सर, भौं, आंखों के पलकों के 3 बाल के सिवा पूरे बॉडी में कहीं किसी को कोई बाल नहीं होंगे, ना मर्दों को ना औरतों को। उनको थूक नहीं आएगा, उनको पसीना नहीं आएगा, उनको आंखों में, नाक में, कानों में पेशाब पाखाने की कोई गिलाजत नहीं आएगी। 100 आदमियों का खाना जन्नत का एक आदमी खाएगा। एक आदमी को 70 हूरों से लेकर अल्लाह तबारक व तआला कई हूरे अल्लाह अता करेगा। और हर जन्नती की, दुनिया की बीवी इन तमाम हुर्रियों के सरदार अल्लाह बना कर देगा। उस जन्नत की जानिब बढ़ो, अल्लाह ताला कहता है, उस जन्नत की जानिब सबकत ले जाओ। जन्नत पाने के लिए दुनिया में नेकियां करो। फ्री में जन्नत नहीं मिलती, जन्नत के ख्वाब घर बैठे नहीं देखना। जन्नत में हूरा कते, बड़े बड़े महला कते, अंगूरा कते, आमा कते, वहां के ख्वाबा नहीं देखना। यहाँ नेकियां करने के पहले मेहनत करने का सोचना। बगैर मेहनत के फल नहीं मिलता। बगैर गिड़गिड़ा कर तौबा करे अल्लाह माफ नहीं करता। अल्लाह इतना गफूर रहीम है, बगैर तौबा के भी सगीरा गुनाह अल्लाह माफ कर डालता। तुम तौबा किए बिना नमाज के लिए वजू करोगे, अल्लाह तुम्हारे सगीरा गुनाह झड़ा देगा। एक जुमा में अव्वल वक्त में आकर दूसरे जुमा को अव्वल वक्त में आए, कोई लघु हरकत नहीं किए, जमात के साथ बड़ी खुशू खुजू से इबादत किए, दूसरा जुमा भी वैसा ही पढ़े, एक जुमा दूसरे जुमा के दरमियान के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा, 5 नमाज अपने दरमियानी गुनाहों का कफ़ारा, एक रमजान दूसरे रमजान के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा, एक उम्रा दूसरे उम्रा के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा। ये सगीरा गुनाह अल्लाह ऑटोमेटिकली माफ कर डालता, लेकिन कबीरा गुनाह बगैर सच्ची तौबा के अल्लाह माफ नहीं करता। एक छोटा बच्चा
जब तक नहीं रोता माँ उठा लेकर उसे दूध नहीं पिलाती। हमें गुनाह कबीरा करना, अकड़ने को फिरना, अल्लाह माफ करना कैसा जी होता? गिड़गिड़ाना जी, अल्लाह के सामने माफी मांगना, रोना, तड़पना। अल्लाह बोलता तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, ऐ मेरे बंदो सारी तौबा अल्लाह की जानिब रुजू करते हुए अल्लाह से तौबतुन नसूहा करो, गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह माफ करने वाला। नेकियां करने में आगे बढ़ो। ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम्हें पता चल जाए पहली सफ में अल्लाह कितना सवाब रखा है, तुम लोग तलवारें निकाल लोगे पहली सफ में खड़ने के लिए, पहली सफ में आने के लिए, एक दूसरे पर तलवार निकाल लोगे। आखिरकार तुम्हारे दरमियान डिस्कस ऐसा होगा, चिट्ठियां डाली जाएंगी पूरी जमात में, जिसका नाम निकलेगा वो पहली सफ में खड़ेगा। नेकियां करने में आगे बढ़ो। आज हम लोग आखिरी सफ में, लास्ट सफ में आती, सलाम फेरते ही सबसे पहले उठ को भाग को चले आती। कई को दुकान छोड़ को आई नहीं, हमें पैसे चले आती, 4 ग्राहक चले आती, दौलत चले आती, बड़ा प्रॉपर्टी का माल का नुकसान हो जाता। लास्ट सफ में आना, फर्स्ट में भाग को जाना मुनाफिकों की निशानी है। मस्जिद में लास्ट में आको फर्स्ट में भाग को जाना, फर्स्ट में आको लास्ट में जाना मोमिनों की अलामत है। मोमिन बनने की कोशिश करो। दुकाना में पहले सुबह में 6 बजे से भी ओपन कर ले बढ़ती हमें, क्यों? ग्राहक आंदे, 4 पैसे कमान दे। 6 बजे से पहले 5:30 बजे फजर की नमाज पढ़ना तौफीक नहीं होती। न्यूज़पेपर लेने के वास्ते उठती हमें, सुबह में दूध की पॉकेट लेने के वास्ते जागती हमें, बच्चे को स्कूल छोड़कर आने के वास्ते जागती हमें। नमाज फजर के लिए नहीं जागते, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। अल्लाह जन्नत दो बोले तो क्या फ्री में देता? अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं, कौन है नेकियों में सबकत करने वाला, कौन है अल्लाह की जन्नत पाने वाला? हिजरत करके मदीना चले गए, हिजरत करके मदीना चले गए। सहाबा को खाना नहीं, पीने के वास्ते पानी नहीं, पानी की तंगी है, धूपकाले का मौसम है। एक कुआं है जो यहूदी के कब्जे में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं, कौन है इस कुएं को खरीद कर मुसलमानों को दे, अल्लाह जन्नत की नहर उसे अता करेगा। उस्मान गनी वो कुआं लेकर मुसलमानों के लिए वक्फ करते हैं। उस्मान, अल्लाह कहता है अल्लाह तुझे जन्नत की नहर क्या जन्नत अता करेगा। कौन है ग़ज़वा खैबर के लिए अपने माल की खैरात देने वाला, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत की बशारत सुनाएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब आधे घर का सामान, हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरे घर का सामान। उमर बिन खत्ताब कहते वल्लाह मैं कभी हजरत अबू बकर से नेकियों में सबकत नहीं कर सकता, कभी भी उनसे आगे नहीं बढ़ सकता। इतना जज्बा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का। मदीने की एक बूढ़ी औरत जिसके पैर नहीं है, चलने नहीं आता, लंगड़ी औरत है, बूढ़ी औरत है, उसका जवान बेटा जंग में शहीद हो गया, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, उस बूढ़ी औरत का रखवाली करने वाला कोई नहीं, पानी लाकर डालने वाला कोई नहीं, कपड़े धोने वाला कोई नहीं, खाना खिलाने वाला कोई नहीं। हजरत उमर बिन खत्ताब उस घर में जाते, उसका पानी भरते, खाना पकाकर खिलाते, कपड़े धोते। एक दिन देख रहे हैं उनसे पहले कोई यह तमाम काम करके जा रहा है। हजरत उमर बिन खत्ताब आकर देखे कौन कर रहा है। एक दिन छुप कर देखे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जो इनसे पहले आकर नेकियां कर रहे हैं। नेकियां करने में सहाबा एक दूसरे से सबकत करते थे। आज हमें पैसे कमाने में एक दूसरे से कंपटीशन करती, मेरा बिजनेस कहीं को इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, मैं कौन से नए ट्रिक सीखना, मेरे बिजनेस को इंप्रूवमेंट करने के वास्ते मैं और क्या तरीके अपनाना, और क्या न्यू टेक्नोलॉजी में अपनाना, क्यों 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा सकूं। मेरे बाद दुकान ओपन करा, साला कारा खरीद लिया, बंगले बना लिया, साइटा खरीद रहा, मैं उससे पहले बिजनेस कर रहा हूं, कहां हाथ मरी हूं, आगे बढ़ रहा नहीं, तरक्की कर रहा नहीं। क्या वजह? उसके ऊपर जादू करो, नए बिजनेस के ट्रिका सीखो। हसद, कीना, कपट, पैसों में एक दूसरे से कंपटीशन। साहबा को देखो जी, साहबा को देखो जी, नेकियां करने में कंपटीशन। साहबा, ऐ अल्लाह के नबी, मालदार साहबा हमारे बराबर नमाज पढ़ते हैं, हमारे बराबर रोजा रखते हैं, हमारे बराबर तिलावत करते हैं, लेकिन जिहाद में पैसा खर्च करके हमसे आगे बढ़ रहे हैं, हज का उम्रा करके हमसे आगे बढ़ रहे हैं, ज़कात सदकात खैरात दे के हमसे आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह हमने माल नहीं दिया, हम गरीब हैं, हम मोहताज हैं। आज खाए तो सब खाने को वास्ते, हमारे घर में खाना नहीं,
اللہ ہم نہ بھی دولت دیا تو ہمیں بھی زکات دیتی, خیرات دیتی, جہاد کے لیے پیسہ دیتی, حج کرتی, عمرے کرتی, ہمیں بھی دنیا کا اللہ کے راستے میں خیر خیرات کرتی. اللہ ہم نہ مال نہیں دیا, ہمیں کیا کرنا؟ نبی علیہ السلام نے کہا ہر فرض نماز کے بعد اس پر 3 بار الحمدللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھو. اللہ ان سے زیادہ ثواب تم کو دے گا. اور ایک نماز کے بعد مالدار صحابہ بھی اس میں برابری کرنے لگے. اے اللہ کے نبی, اب تک نماز, روزہ, تلاوت میں برابر تھے, وہ لوگ زکات خیرات میں آگے تھے, ہم پیچھے تھے, ہم تسبیح پڑھے, وہ بھی تسبیح میں برابر ہو گئے, ہم کیا کریں؟ ہم کو نیکیاں آگے کمانا ہے, نیکیاں زیادہ کمانا ہے. اللہ کے نبی کہتے اسی نیت سے تم نیکیاں کرو, اللہ ان سے زیادہ اجر تم کو دے گا. نیکیاں کرنے کا کمپٹیشن, نیکیاں کرنے کی فکر صحابہ کو. ہم نا دنیا کے پیسے کمانے کی فکر, خالی پیسے کمانے کی فکر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تہجد کی نماز گھنٹوں سے سورہ بقرہ, سورہ آل عمران جیسے لمبے سورے خیام میں پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی کو اتنا دیر کھڑے پیٹ پر پتھر باندھے, پیٹ میں غذا نہ ہونے کی وجہ سے پیروں میں موٹا سوجن آ رہا ہے. نبی رکوع میں جانے کا بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں سجدے میں, کھڑنے طاقت نہیں, پیٹ میں غذا نہیں, پیروں میں رکنے کی طاقت نہیں, موٹے سوج جا رہی, گر جا رہی. اللہ کے نبی, اللہ کہتا ہے میرے نبی تم اتنے بھوکے, اتنا لمبا خیام, تم اتنے غریب اور تم میری عبادت اتنی زیادہ, آپ ہاں کہو وادی بطحا کو سونے کا خزانہ بھر کے تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا. آپ ہاں کہو, اے اللہ مجھے نہیں چاہیے وہ دولت, مجھے نہیں چاہیے دولت. جس دن تو کھلائے گا تیرا شکریہ ادا کروں گا, جس دن مجھے روزی نہیں ملے گی روزے کی نیت کر لوں گا اور تجھ سے گڑ گڑا کر روزی مانگوں گا, اللہ افطاری کا انتظام کر. یہ زندگی میرے لیے زیادہ بہتر ہے, مجھے وادی بطحا بھر کر سونا خزانہ نہیں چاہیے. اللہ آفر دیا, ٹھکرا دیے, کیا چاہیے تھا؟ اللہ کی رحمت چاہیے تھا, اللہ کی برکت چاہیے تھا, اللہ کی الفت, اللہ کی محبت چاہیے تھا. آج ہم نہ کیا ہونا؟ دنیا کی محبت ہونا, دنیا کی رنگ رنگیلیاں ہونا. اس سے گھر بنانے کے لیے حلال حرام کی تمیز ہم چھوڑ دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں. اس گھر کو اتنا سجاتے ہیں, یہاں پیو پی آنا, یہاں ہمیں یہ کیا ہے بڑے وہ بٹھانا, ہمیں ایسا کرنا, فلاں ڈیزائن کرنا, فلاں پینٹنگ کرنا, فلاں ٹائلز بچھانا, فلاں ماربل بچھانا, فلاں اے سی فٹ کرنا, فلاں جھومرا لگانا, ایسا کرنا. ارے کیا تو سوارا تو بھی دنیا میں چھوڑ کو جاتا میرے بھائی, آخرت میں تیرے ساتھ نہیں آتا وہ سب مال, وہ دولت, وہ بنگلہ, وہ کار, وہ تیری گاڑی, کیا بھی نہیں آتا آخرت. اللہ کے نبی کہتے ہیں بادروا بالاعمال الستہ, بادروا بالاعمال الستہ. اے میرے امتیوں, 6 چیزیں دنیا میں آنے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو. 6 چیزیں دنیا میں آنے سے پہلے, بادروا بالاعمال الستہ. کون سی ہے وہ 6 چیزیں؟ دجال, دنیا میں دجال آنے سے پہلے نیکیاں کرنے میں بہت جلدی کرو. دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے سے پہلے نیکیاں کرنے میں آگے بڑھو. دنیا میں آسمان کا دھواں نکلنے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو. دنیا میں خسوف ثلاثہ, زمین 3 جگہ سے دھسا دی جائے گی, بہت بڑا حصہ جزیرہ عرب میں, جنوبی افریقہ میں اور شمالی امریکہ میں. امریکہ, افریقہ اور جزیرہ عرب میں زمین 3 جگہ سے دھسا دیے جانے سے پہلے نیکیاں کرنے میں آگے بڑھو. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں زمین کا جانور نکلنے سے پہلے نیکیاں کرنے میں آگے بڑھو. اور 6ویں چیز, سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے نیکیاں کرنے میں آگے بڑھو. کیوں ایسا کیوں کہا نبی نے؟ اس لیے کہا جب یہ 10 علامتوں میں سے, قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے یہ 6 علامتیں یکے بعد دیگرے ظاہر ہونا شروع ہوں گی, لا ينفعها ایمانها, کسی کا ایمان فائدہ نہیں دے گا, کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی, کسی کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نام اعمال میں کاؤنٹ نہیں کرے گا, جمع نہیں کی جائے گی تمہاری نیکیاں. وہ آنے سے پہلے نیکیاں کر لو, وہ چیز ظاہر ہونے سے پہلے نیکیاں کر لو. گناہ کیے ہو تو توبہ کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں, فوراً بھاگ جاتے ہیں, فجر پڑھتے ہیں, فوراً نکل جاتے ہیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی بولتے نہیں کیا ان کو,
कितना जल्दी भागते ना इनो, पकड़ को पूछते नहीं क्या इतना क्या जल्दी जी तुम ना, क्या जी वैसा भाग को जाती। क्या है उस सहाबी का नाम? हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम एक दिन बिठाए, पूछे क्या तुम ना होती जल्दी फजर पढ़ते इतना जल्दी भागती ना, तुम्हें जरी देर बैठने आता नहीं क्या, तस्बीह पढ़ने आता नहीं क्या? उन्होंने बोले अल्लाह के नबी मौसम सर्दी का है, हवाओं का झोंका है, मैं फजर पढ़कर इसलिए जल्दी भागता हूं, मेरे बच्चे उठने से पहले मेरे पड़ोस के खजूर का एक दरख्त मेरे आंगन में आ गया, हवाओं के झोंके के जरिए रात भर जो खजूरें झड़ कर मेरे आंगन में गिरे रहती, मैं इसलिए भागता हूँ कि मेरे बच्चे एक दिन जाग गए, पड़ोसियों के खजूर को बगैर अमानत के उनको पूछे बिना खा लिए, मेरे बच्चे के हल्लाक में अंगला डाल को उल्टा कराया मैं, और मैं भागता हूं ताकि वो खजूरें चुनूं, उसे साफ करूं, मेरे पड़ोस की अमानत पड़ोस के हवाले कर दूं। क्यों? इसलिए कि एक भी खजूर अगर मैं मेरे बच्चे उठा लिए खा लिए, क़यामत के दिन अल्लाह मुझे उस खजूर के बारे में ना पकड़े, मुझे उसके बारे में जवाब देना ना पड़े। इसीलिए भागता हूं ताकि पड़ोस की अमानत पड़ोस को दे दूं, आखिरत की पकड़ से बच जाओ। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फिक्र आखिरत के मुताल्लिक हम ना है कब तो अभी आखिरत की फिक्र है हम ना, खाली दुनिया की फिक्र। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि नेकियां करने में आगे बढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची तौबा करो, चाहे तुम कितने बड़े गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह माफ करने वाला। दिल की दुनिया बदलने के लिए एक लम्हा काफी है, एक लम्हा काफी है। गार में बनी इस्राइल के वो 3 आदमी पनाह लेने वाले, बुखारी की हदीस, उनमें का एक आदमी कहता है अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह मेरी चचाजाद बहन पर बुरी नीयत मेरी थी, जब मैं कर्जा दिया 1 महीने की मोहलत दिया, उन्हें लौटा नहीं सकी, उसे जिना करने वादियों में ले गया, पहाड़ों की जिना करने करीब गया, मेरी चचाजाद बहन रो रही है, तड़प रही है, काँप रही है, उसकी आंखों से आंसू जारी है। मैंने पूछा क्यों रोती है, क्या हो गया? मैं भी जवान तू भी जवान, मौका अच्छा है, मैंने शर्त रखा था, नहीं दी तो मैं बोले सर का सुनना, अब क्यों रो रही है, क्या हो गया तुझे? ऐ मेरे भैया, मेरी जिंदगी में आज तक मैंने ये गुनाह नहीं किया, अल्लाह ताला हर दिन हर घड़ी के बारे में सवाल करेंगा, आज के दिन आज की घड़ी के बारे में अल्लाह मुझे पूछा तो मैं क्या जवाब देना, मैं क्या जवाब देना? इस खौफ से मैं रो रूं भैया, हाय मेरी मजबूरी, मेरे पेट की मजबूरी मुझे इस गुनाह के करीब लाकर खड़ा कर दी, मेरी जिंदगी में मैंने ये गुनाह नहीं किया, अल्लाह अगर पूछेगा तो क्या जवाब देना? आखिरत के डर से मुझे कांपनी छूट रही है। मेरी बहन तूने किया नहीं, इतना डर रही, मैं मेरी पूरी जिंदगी इसमें गुजार डाला, अगर मैं सच्ची तौबा करा तो अल्लाह मुझे माफ करता क्या? बेशक माफ करता मेरे भैया, सच्ची तौबा कर को देखो। अरे अल्लाह तू जानता जिना के करीब से मैं वापस आ गया, उस दिन से आज तक मैंने कभी कोई ऐसा जिना का काम नहीं किया। अरे अल्लाह मेरी बहन चचाजाद बहन के वो जुमले मेरे दिल की दुनिया बदल के रख दी है, सुधरने के लिए एक लम्हा काफ़ी है। अल्लाह उस दिन से मैं सुधर गया, उस दिन से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, आज भी मैं तुझसे कहता हूँ मेरी वो नेकी तुझे पसंद आई रही तो मैं मौत के मुंह में फंसा, मुझे निकाल अल्लाह। अल्लाह तीनों की दुआएं कबूल कर कर मौत के मुंह से गार से निकाल दिया। सुधरने के लिए एक लम्हा काफ़ी है तुम्हारे लिए। गुनाह किए हो तो सच्ची तौबा करो, तुम्हारी मौत आने से पहले, सूरज मगरिब से निकलने से पहले। अल्लाह के नबी कहते हैं हर इंसान के लिए अल्लाह मौके देता है सुधरने के। तुम्हारी जिंदगी के 2 चीजें 2 लम्हात आने से पहले तौबा करने में जल्दी करो। वो 2 लम्हात कौन से हैं? अल्लाह के आखिरी गरगरारे शुरू होने से पहले, मतलब सकरात की मौत लगने से पहले, और सूरज मगरिब से निकलने से पहले। जब इंसान को सकरात की हालत शुरू हो जाएगी अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करेगा। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला यक़बलु तौबतन मा लम युग़रग़र। अल्लाह किसी की तौबा कबूल नहीं करता जब तक के उसके आखिरी हल्ला के गरगरारे शुरू ना हो। मतलब अल्लाह तबारक व तआला हर किसी की तौबा सुनता रहता है जब तक कि उसके आखिरी हल्ला के गरगरारे शुरू ना हो। जब शुरू होंगे उसकी तौबा अल्लाह नहीं सुनेगा, उसकी तौबा अल्लाह नहीं कबूल करेगा। तुम्हारे हल्ला के आखिरी गरगरारे सकरात लगने से पहले तौबा करो जी। अगर तुम सकरात को देख कर तौबा करोगे अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेगा। एक सहाबी जिनकी जो आते हैं इस्लाम कबूल करने के लिए कहते हैं अल्लाह के नबी मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ,
میرے لیے یہ خوشخبری سنائیے کہ اللہ میرے گناہ معاف کریں گا. ہاں ضرور معاف کریں گا، لیکن میں اتنا بڑا گناہ کیا ہوں، اللہ کیا میرے گناہ معاف کریں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں معاف کریں گا. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرتے ہی انسان ہجرت کرتے ہی اپنے ماقبل سارے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے. حج انسان کرتے ہی اپنے ماقبل کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. حج مبرور رہنا، حج مقبول رہنا، حلال پیسہ رہنا، وہ حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. انسان حج کرنے سے پہلے جتنے گناہ کیا، حج کر لوٹنے کے بعد ماں کے پیٹ سے جنم لیے جیسے گناہوں سے اللہ پاک کر ڈالتا. ہجرت کرنے سے پہلے جتنے گناہ کیا، ہجرت کرنے کے بعد اللہ ماں کے پیٹ سے جنم لیے جیسے گناہوں سے پاک کر ڈالتا. اسلام لانے سے پہلے کتنے کفر کریا، شرک کریا، کوسے مورتیاں کے سامنے سر جھکایا، کیا کیا شرک کریا، سب اللہ معاف کر ڈالتا. اے اللہ کے نبی، اللہ میرے گناہ معاف کرتا کیا؟ میں بہت بڑا پاپی، بہت بڑا گنہگار میں. ارے کیا تو بھی کریا بھائی، تو اتنا بڑا گنہگار بول رہا. اے اللہ کے نبی آپ سنیں گے، آپ بھی مجھے معاف نہیں کریں گے. بچیاں پیدا ہوتی لہجا کو گاڑنا، بچیاں پیدا ہوتی لہجا کو گاڑنا، بچیاں پیدا ہوتی لہجا کو دفن کرنا، یہ میری عادت. چوتھی بار میری بیوی پریگننٹ، میں بول کو چلے گیا، بہت دور ملک کو جا رہا تھا کمانے. اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میرا انتظار کرنا نہیں، کھڈا کھودنا، لہجا گاڑ ڈالنا. کئی سال کے بعد آیا، میری بیوی بولی جی بیٹی پیدا ہوئی تھی جی، تمہارا انتظار کرے نہیں، کھڈے میں گاڑ ڈالے. بہت اچھا کری. میں نے دیکھا میری بچی جو بہن کے گھر میں پلنے چھوڑی تھی بڑی ہے، وہ چھوٹی کھیل رہی ہے، باپ کے زانوں پر بیٹھ کر ہنس رہی ہے. میرا شوہر کسی کی بچی سمجھ کر اتنی میاں کر رہا، اتنا پیار کر رہا. میں نے دیکھا باپ بیٹی میں بڑی میاں ہے، بڑی محبت ہے. وہ بڑی محبت کر رہا ہے، اسے بوسہ دے رہا ہے، پیار کر رہا ہے. پتہ نہیں کس کی بچی، کتنی پیاری بچی، کتنی اچھی بچی. اے میرے شوہر، میں نے آپ سے ایک راز کی بات چھپایا. کیا ہے؟ وہ 23 سال پہلے مجھے بیٹی پیدا ہوئی تو میں گئے تھے چھوڑ کو، پریگننٹ تھی، ڈیلیوری ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، کھڈا کھود کو گاڑ ڈالی. بولی نہ جھوٹ بولی. میں کیا ہوا؟ بیٹی پیدا ہوئی تھی لیکن میں ماری نہیں، میری بہن کے گھر میں پلنے چھوڑی تھی. آج وہ بڑی ہے، بولنے کے قابل ہے، ننھے منھے باتاں کرتی، چلتی پھرتی. کہاں ہے وہ بچی؟ اجی تمہارے گود میں بیٹھی نا، ہماری بچی جی، ہمارا خون جی، ہماری بیٹی جی. اے اللہ کے نبی، اتنا سننا تھا. جتنی میاں محبت اس بچی کے لیے میرے دل میں تھی، نفرت میں بدل گئی. خاموشی اختیار کریا. کیا ابھی بولیا نہیں؟ دوسرے دن ریڈی کرو، میری بچی گھما لے کا. توں کیا جنگل میں لگ گیا، کھڈا کھودنے لگا. وہ مٹی میرے کپڑوں پر گرتی تو میری بچی ننھے منھے ہاتھوں سے بولتی ابا جان یہ تمہارے کپڑوں کو میلا کر رہا ہے، ابا جان یہ تمہارے کپڑوں کو میلا کر رہا ہے، ابا جان یہ تم کیا کر رہے ہو. کھڈا تیار ہوا، ان ظالم ہاتھوں سے اٹھا کو کھڈے میں پٹکیا اور اس کے منہ پر مٹی مارنے لگیا. میرے نبی، میری بچی دفن ہونے سے پہلے ایک جملہ بول رہی تھی، میرے ابا میری کیا غلطی، مجھے کئی کیسا کر رہی، ابا جان ابا جان ابا جان. اے اللہ کے نبی، میں اتنا بڑا ظالم ہوں، میری بچی کو زندہ گاڑ ڈالا. آج بھی میری بچی کے وہ گونجنے والی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے. مرنے سے پہلے ایک جملہ میری بچی کے زبان پر تھا، ابا جان ابا جان ابا جان. اب بولو کہ اللہ میرا یہ گناہ معاف کریں گا؟ نبی کی آنکھیں نیچے ہیں، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. نبی کچھ نہیں بول رہے، وہ صحابی بار بار ایک ہی سوال کر رہے، کیا اللہ میرا یہ گناہ معاف کریں گا؟ کیا اللہ میرا گناہ معاف کریں گا؟ اللہ کے نبی آپ بولیے، کیا اللہ میرا یہ گناہ معاف کریں گا؟ معاف کریں گا؟ اللہ کے نبی نیچے سر کیے رو رہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر جبرائیل علیہ السلام سورہ زمر کی آیت لے کر اترتے، سورہ زمر کی 53ویں آیت لے کر اترتے، 53 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کہتا ہے اس آیت میں
کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے گناہ کبیرہ کر کے اپنے جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، ان کو میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، میری رحمت سے ان کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ بے شک میرا اللہ ہر گناہ کو معاف کریں گا، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے توبہ کریں گے اللہ ہر گناہ معاف کریں گا۔ سورہ زمر کی آیت لے کر اترتے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابی تمہیں کوشش کرو کہ میری نگاہوں کے سامنے کبھی مت آؤ، میری نگاہوں کے سامنے مت آنا، ورنہ تم کو جب بھی دیکھوں گا وہ معصوم بچی مجھے یاد آ جائے گی۔ آج ایسے ظالم ہیں دنیا میں، اپاشن کراتے ہیں اسکیننگ میں، الٹرا ساؤنڈ میں دیکھ کر کہ مجھے لڑکا چاہیے، لڑکی پیدا ہو رہی ہے، جاؤ اسے اباشن کرا کے مار دو۔ اے ظالموں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن اللہ تعالیٰ زندہ درگور کی گئی بچی سے سوال کریں گا، بول میری بندی کیا جرم تھا تیرا، کیوں تیرے باپ نے پیٹ کے اندر اباشن کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرا نکال دیا، کیوں تجھے زندہ کھڈا کھود کے گاڑ دیا۔ اللہ سوال کریں گا، وہ بچی جواب دیں گی میرے الہی میرا جرم اتنا تھا، میں بچی بن کے پیدا ہو رہی تھی، میری ماں میرے باپ کو میری دادی کو یہ گوارا نہیں تھا، دنیا میں سانسیں لینے سے پہلے ماں کے پیٹ میں میری سانسوں کو روک کر میرا خیمہ خیمہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر دیا، مجھے جان سے مار دیا۔ اے ظالموں، اللہ تم جیسے ظالموں کو اٹھا کر جہنم میں پٹکے گا، یہ معصوم بچی کو اللہ جنت عطا کرے گا۔ اگر تمہاری زندگی میں اس جیسے کوئی اور گناہ سرزد ہوئے ہیں، وہ غفور الرحیم معاف کرنے کے لیے تیار ہے، معافی مانگو، نیکیاں کرنے میں آگے بڑھو، اپنے گناہوں کی زندگی سے توبہ کرو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سامعین کو نیکیاں کرنے میں اللہ ہم کو سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص و للہیت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے معاملے میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے، ہمارے حلال کمائیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو شفاء کل کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو قرض کے طوفان میں ڈوبے پڑے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کے قرضے کا بوجھ آسان کرا دے، اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، جو بغیر جوڑے کے شادی کے انتظار میں بیٹھے ہیں اللہ نیک صالح جوڑے ان کو عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کی مشکلوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے، پوری جماعت کو اتحاد و اتفاق سے الفت و محبت سے ایک اور نیک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سینوں سے ہمارے بھائی بہنوں کے لیے کینہ صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغض حسد کینہ کپٹ دشمنی عداوت ایک دوسرے سے ناراضگی کو دور کر کے الفت و محبت سے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا نسألک الجنة والمغفرة، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔